الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ تعالی حج بیت اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معافی چاہتا ہوں وقت پہ نکلتا ہوں، لیکن ٹریفک کبھی کبھی آسان نہیں ہوتی. یہاں پہنچ کر چوک پر ہی کافی منٹ لگ گئے، دیر ہوئی، حالانکہ کوشش کی تھی. آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، اس کا شکریہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اساس، فاؤنڈیشن، بیس 5 پر ہے. 5 ستون، 5 پلر، 5 ارکان. پہلا گواہی، ایمان جس کو کہتے ہیں، اللہ کی، اس کے رسول کی گواہی. دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج. یہ 5 بنیادیں ہیں. انکار کرنے والا کافر،
کسی کو مسلمان ہونا ہے تو دین کی ہر ضروری بات کو ماننا ہے۔ کافر ہونے کے لیے دین کی ایک بھی ضروری بات کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ان دو ارکان میں سے زکوٰۃ اور حج ہر ایک پر نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، ایک خاص مقدار میں اس کے پاس مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ حج بھی ہر مسلمان پر نہیں۔ وہ شخص جو جسمانی طور پر اور مالی طور پر صاحب استطاعت، اتنی قابلیت صلاحیت رکھتا ہے کہ گھر والوں کو خرچے کے پیسے دے کے جائے، اپنے خرچے کے پیسے پاس ہوں اور سفر کرنے کی طاقت ہو، اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جا کر 5 دنوں میں خاص ارکان ادا کرنے ہیں، اس کا نام حج ہے۔ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک مال سے ہوتی ہے، ایک بدن سے ہوتی ہے۔ مال سے ہوتی ہے زکوٰۃ، بدن سے ہوتی ہے نماز روزہ۔ حج ان کا مرکب ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس میں بدن بھی، اس کی محنت بھی شامل ہے۔ زندگی میں مسلمان کو، صاحب استطاعت کو ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جو مالی جسمانی طور پر صلاحیت رکھتا ہے اس پر زندگی میں، کہیے گا، ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد کرے گا تو وہ نفلی حج ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے والا اپنے نماز کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ نمازی، روزہ رکھنے والا روزہ دار یا صائم، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں لکھتا، مگر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتا ہے۔ حاجی لکھے یا الحاج لکھے، حاجی آپ اردو میں کہہ لیتے ہیں، عربی میں الحاج۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 حج ہوں تو الحاج، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پہلے حج پر ہی الحاج۔ یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں جن کی نقل ہم کرتے ہیں۔ زمین پر اللہ تعالی کے لیے اللہ کا پہلا گھر، پھر سن لیں، اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اوپر والا جو کہتے ہیں غلط لفظ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ صرف عرش پر ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ عرش تو بعد میں بنا ہے۔ تو یہ اس قسم کی الجھنیں آپ کو ڈالتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، وہ کسی گھر میں رہتا نہیں ہے، وہ گھروں سے، مکان سے پاک۔ اس کا گھر اس کی تجلیات کا مرکز، اس کی رحمتوں برکتوں کا مرکز، ایک صورت کعبہ ہے، ایک حقیقت کعبہ ہے۔ صورت کعبہ وہ عمارت ہے، حقیقت کعبہ اللہ کی تجلی ہے۔ تو یہ زمین پر ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ آج دنیا بھر میں
7 برور اعظم، کانٹیننٹ کہتے ہیں انگلش میں، زمین کا ایک خاص حصہ، اس کو بر اعظم کہتے ہیں، جمع برور اعظم ہو گئی، 7 برور اعظم۔ ان میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے تو منہ کس طرف کرتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ سجدہ کعبے کو نہیں کرتا، کعبے والے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے، منہ کعبے کی طرف۔ تو یہ پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کی دوبارہ تعمیر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے بتاتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، آج کے حساب سے تقریباً 5500 سال پہلے کی بات۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی بہت مختصر، چند افراد، چند گھر، مگر اللہ فرما رہا ہے الناس، تمام انسانوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کے لیے پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ وہ آواز جو انہوں نے وہاں بلند کی، اللہ تعالیٰ نے وہ آواز ہر انسان کو پہنچائی۔ جو ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، عالم ارواح میں تھے، سب نے وہ آواز سنی۔ جس نے اس آواز سن کر لبیک کہا، وہی حج کو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، مائک نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، وہ آواز دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آواز لگاؤ، تم پہنچائیں گے ہم۔ روحوں نے بھی سنی، جسموں نے بھی سنی، ماں کے رحموں میں، پیٹ میں بچوں نے بھی سنی، باپ کی پشت میں جو تھے انہوں نے بھی سنی۔ اس سے پتہ چلا ایک جہان سے دوسرے جہان میں آواز اللہ چاہے تو جاتی عالم ارواح، یہ عالم اجسام، جسموں کی دنیا ہے، روحوں کی دنیا میں جو تھے انہوں نے بھی آواز سنی۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ ہم یہاں سے آواز لگائیں، حضور نہیں سنتے، تو وہ جانتا نہیں، وہ ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان پر اللہ کی عطا کو جانتا پہچانتا نہیں۔ کعبہ کیسے بسا؟ یہ لمبی ایک تاریخ ہے، مختصراً چند باتیں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق ظاہری طور پر 90 برس سے زیادہ ہو گئی،
دعائیں مانگ کے بیٹا لیا. حکم ہوا کہ اس کو اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ. مکہ اس وقت بیابان کا مطلب نہ پانی نہ سبزہ، کھلا میدان. چھوڑ آئے. بنی جرہم، یہ خانہ بدوش کا مطلب جو اپنا گھر اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی کہیں ٹھہر گئے کبھی کہیں ٹھہر گئے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ خانہ بدوش تھے. ان کو وہاں پر کئی مرتبہ گزرنا ہوا تھا، مگر اب کے گزرے تو ان کو وہاں پانی نظر آیا، زمزم. انہوں نے حضرت ہاجرہ سے رہنے کی اجازت مانگی کہ یہ پانی ہے یہاں پر پہلے نہیں تھا اور یہ پانی بڑا اچھا ہے. کہا تم کھانے کی چیزیں دینا، ہم تم کو پانی دیں گے. تو یہ اس طرح وہ آباد ہوئے اور مکہ مکرمہ میں انسانی آبادی شروع ہوئی. اللہ کا گھر بن گیا، لوگوں میں اعلان ہو گیا. مکہ مکرمہ اس شہر کا نام، اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ. پھر کہیے گا، بستیوں کی، آبادیوں کی ماں. قریہ کا لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے. یہ قریٰ، شہروں کی، آبادیوں کی ماں، یعنی مدر سٹی. لوگ وہاں پر اللہ کے گھر کا حج کرنے آتے. میں نے کہا نا لمبی تاریخ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. حج اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے سفر کر کے جانا، وہاں مخصوص دنوں میں مخصوص ارکان ادا کرنا، اس کا نام حج ہے. ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو قران کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قران. جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے یہ بھی، مگر قاف کے نیچے زیر، تو معنی پڑھا کس طرح جائے گا؟ قران. حج اور عمرے کو ملا دینا. ملایا کیسے؟ آپ نے کراچی سے سفر کیا، مکہ جا رہے ہیں، حج کی نیت ہے، آپ نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام پہن لیا. مکہ جا کر عمرہ ادا کیا، احرام کھولنا نہیں ہے، حج تک اسی احرام میں رہنا ہے. بال نہیں کٹوائیں گے آپ. عمرہ کیا، آپ کا عمرہ ہو گیا، لیکن احرام کی پابندیاں برقرار ہیں. دوبارہ عمرہ کریں اسی احرام میں. چادریں بدل سکتے ہیں مگر احرام کی پابندیاں وہی رہیں گی. 3 دن ملے، 10 دن ملے، 20 دن ملے، آپ احرام میں ہیں. اسی احرام میں آپ نے حج کیا، تو یہ حج عمرے کو ملانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے افضل ہے. اس کا ثواب سب سے، محنت ہے نا اس میں، محنت زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے. دوسرا ہے تمتع. کیا کہا میں نے؟ فائدہ اٹھانا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا عمرے کا، مکہ مکرمہ گئے، عمرہ کیا، بال کٹوا لیے، احرام کھول دیا، دوبارہ عمرہ کرنا ہے، پھر احرام باندھ لیا، پھر عمرہ کرنا ہے، پھر احرام. تو جب 8 تاریخ آئے تو آپ حج کا احرام باندھیں. درمیان میں آپ پابندی میں نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں تمتع. زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں. تیسرا ہے افراد. یہ عمرے کی طرح ہوتا ہے، یہ زیادہ تر وہاں کے رہنے والے مقامی افراد یا قریب کے لوگ کرتے ہیں حج افراد. پہلے 2 میں قربانی حج کا دم دیا جاتا ہے، افراد میں وہ لازم نہیں.
5 دن ہیں، 8 9 10 11 12، 8 سے 12 تک کتنے دن ہیں؟ پھر کہیے گا 5۔ خاص جگہوں پر خاص دنوں میں خاص ارکان ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ حج۔ 2 چیزیں لازمی ہیں، اگر وہ 2 چیزیں نہیں کی ہیں تو حج نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف اور میدان عرفات میں 9 تاریخ کو ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفات، وقوف عرفات، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اب بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ آپ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو بے وقوف کہتے ہیں، تو جس میں بات نہ ٹھہرے، جو بات نہ سمجھے، اس کو آپ بے وقوف کہہ دیتے۔ وقوف عرفات، عرفات میں 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر مغرب تک 5-10 منٹ بھی ٹھہر گیا تو رکن ادا ہو گیا، اور اگر وہاں پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر حج ادا نہیں ہوا۔ یہ 2 چیزیں، طواف اور وقوف عرفات، یہ لازمی ہیں۔ حج کے ارکان مختصراً بتا رہا ہوں۔ آج بہت سہولتیں ہیں، 4-6 گھنٹے میں دوسرے ملکوں سے کوئی زیادہ دور ہے 10-12 گھنٹے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو مہینوں لگتے تھے، اپنے گھر سے نکلتے تھے پیدل یا اونٹ گھوڑوں پہ، ٹائم لگتا تھا۔ احرام 2 چادریں ہیں مرد کے لیے، بغیر سلائی کے بغیر، سلائی کے بغیر 2 چادریں، وہ لٹھے کی چادر ہو، وہ تولیہ ہو، وہ گرم چادر ہو، 2 چادریں موسم کی مناسبت سے۔ لوگ تولیے کی زیادہ پہن لیتے ہیں، پسینہ جذب کر لیتا ہے، آسانی رہتی ہے، ورنہ لٹھے کی ہوں۔ سفید رنگ پسند کیا گیا ہے، شرط نہیں ہے لیکن پسند کیا گیا، تو سفید چادریں ہونا۔ عورت کے لیے صرف اس نے باقی اپنا ویسا ہی لباس پہننا ہے، لیکن سر کے بال پورے کے پورے چھپانے ہیں۔ وہ الگ کپڑا لے کے چھپائے یا برقع پہنتی ہے برقعے میں چھپائے، اس کے بال نظر نہ آئیں، یہ اس کا احرام ہے۔ مرد کے لیے بغیر سلا لباس ہے، اور چپل بھی پاؤں میں ایسی پہننی ہے کہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی کور نہ ہو، ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ ہوائی چپل جس کو آپ کہتے ہیں، کینچی چپل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لوگ پہن لیتے ہیں۔ یہ بے سلا لباس کیوں؟ ہر بات میں لوگ حکمت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور سلائی آپ کو جوڑتی ہے۔ یہ ڈیٹیچ ہونا کہ دنیا سے اپنا تعلق توڑو، رب سے جوڑو۔ یہ جو دنیا میں بندھے ہوئے ہو نا، ذرا دنیا سے نکلو۔ یہ بھی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یا حضرت ابراہیم نے، پہلا طواف حضرت آدم نے کیا ہے، ان کو ہی چادریں دی گئیں، انہوں نے یہ پہنا۔ تلبیہ کیا کہا میں نے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تعریف تیرے لیے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، بادشاہی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ پکارنا عرب سے آیا ہے یا عجم سے؟ اس کی کوئی زبان ہے، سارے کے سارے یہی عربی کے الفاظ تلبیہ پکارتے ہیں، سب کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، یعنی ایک ہی الفاظ ہے، سب نے پکارنے. 8 تاریخ صبح فجر کے بعد مینا جانا ہوتا ہے. رش بہت ہوتا ہے آج کل، انتظامات والے 7 تاریخ کی شام سے ہی لوگوں کو لے جاتے ہیں. حالانکہ وہ رات تیاری کی رات، مکہ میں رہے، تیاری کرے، لیکن فاصلہ ہے. 30 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اس کے لیے ایک ہی وقت میں جانا دشوار. تو لوگ رات سے ہی معلم جو ہوتے ہیں، مطوف، مزور، طواف کروانے والے جو معلم کہلاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں سواریوں میں. وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. حج ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، غریب امیر بڑے چھوٹے سب کے لیے، مگر حج میں ایک بات نہیں رہنے دی گئی. مہنگے حج والوں کے لیے الگ انتظام، سستے والوں کے لیے الگ انتظام. وہاں تو سب کو ایک کرنا تھا. زیادہ پیسے لے کے ان کو ایئر کنڈیشن کمرے بنا دیے، ان کے پاس دھلے ہوئے جناب کنکر پہنچا دیے، کھانا کمرے میں مل رہا ہے، باہر نکلنا ہی نہیں ہے، سورج دیکھنا ہی نہیں ہے، گرمی سردی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اندر. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ ہو رہا ہے. ایک وہ ہے جو 4 لاکھ میں کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو 20 لاکھ میں کر رہا ہے. یہ آج کل ہو رہا ہے. اسی لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، حج نہیں رہ جائے گا، اس کا نام رہ جائے گا. اسلام نہیں رہے گا، اس کا نام رہ جائے گا. تاجر حج کریں گے تجارت کے لیے، کوئی حج کرے گا گننے کے لیے میرے اتنے ہو گئے، کوئی کریں گے لوگوں سے ملاقات کے لیے، کوئی سیر کے لیے، کوئی شاپنگ کے لیے. یہی اللہ ماشاء اللہ. لیجئے جی، 8 تاریخ کی صبح فجر کے بعد آپ چاہیں تو طواف کریں اور ساتھ میں سعی کریں. صفا مروہ کے درمیان جو آپ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں، اردو میں سعی کہتے ہیں، لفظ سعی ہے. آپ نے صحیح کر لی 8 تاریخ کو، یا جانے سے پہلے، مینا جانے سے پہلے، 7 کی رات کو 8ویں شب میں آپ نے ظہر سے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے مینا پہنچنا ہے. یہ مکہ مکرمہ سے بہت قریب ایک وادی، کھلا میدان جس کو مینا کہتے ہیں، وہاں کے لوگ منا بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے خیمے میں ٹھکانے پہ رہنا ہے اور 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں. کتنی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. کتنی ہو گئیں؟ 5. وہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، نیکی کریں، آپس میں بیٹھ کے دین کے مسئلے سیکھیں، دین کی باتیں کریں. لوگ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، پہلے نہیں تھا، چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. گئے ہو حج کرنے تو حج کرو. بہرحال کم لوگ ہیں جن کا دھیان ادھر ہوتا ہے، کچھ سیر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی فکر میں ہیں. آرام بھی کریں، آپ پڑھیں بھی. اگلی صبح 9 تاریخ ہو گئی.
یہ حاجیوں کا رکن اعظم کا اصل دن ہے عرفات، یوم عرفہ۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان کو، عرفات پہچان کی جگہ کو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت سے اتارے گئے، اسی میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا اور ملے، ان کی توبہ قبول ہوئی، قانون بن گیا اولاد آدم بھی اسی دن میں اسی میدان میں جمع ہو۔ دادا کی دعا قبول ہوئی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی، بچوں کی بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس دن وہاں پر جبل رحمت، جبل کہتے ہیں پہاڑی کو، جبل رحمت، اس پر ایک ستون بنا ہوا ہے نشانی کے طور پر۔ یہ وہ مقام جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جمع ہوئے تھے، اور یہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اس کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات، پہچان کی جگہ کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد وہاں بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد نمیرہ۔ یہ آدھی عرفات کے اندر ہے، آدھی باہر ہے۔ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ چلا جاتا ہے۔ حج پہ تو 30 لاکھ ہوتے ہیں، سارے تو نہیں جا سکتے۔ لوگ اکثر اس مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ وہاں ذرا ٹھنڈ رہے گی، خیمے میں گرمی لگ رہی ہے۔ بہرحال یہ دن خاص دن ہے حاجی کا۔ اس دن اس کو وہاں پر 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ کتنی؟ ظہر اور عصر، ظہر اور عصر۔ باقی سارا ٹائم اس نے دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی۔ اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جائز دعائیں، اچھی دعائیں، پیاری دعائیں، نیک دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرماتا، دیکھو میرے بندے عمدہ لباس چھوڑ کر، میرے لیے بے صلہ لباس پہن کر، پرا گندہ بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے، گھروں کو، آسائشوں کو، آرام کو چھوڑ کے میدان میں میرے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دی۔ حج کرنے والا حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا پاک ہوتا ہے گناہوں سے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہاں ٹیلی ویژن میں آپ دیکھتے ہوں گے 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوا تو وہ امام صاحب 2 نمازیں اکٹھی پڑھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ 2 نمازیں اکٹھی کی تھیں، 2 نمازیں اونچی کہیں، اکٹھی کی تھیں، مگر وقت پر، مگر دھیان دینا، سمجھانے کے لیے کہہ دوں 5 بجے عصر کا ٹائم شروع ہونا ہے۔ 5 بجے سے پہلے ظہر کا ٹائم ہے، 5 بج گئے تو اب کیا ٹائم شروع ہو گیا؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز آخری ٹائم پر پڑھی، جب وقت ختم ہونے والا تھوڑا سا پہلے پڑھ لی، نماز پڑھی، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تو عصر پڑھ لی۔ اس طرح ملائیں مگر دونوں اپنے ٹائم پر پڑھی، ایک کو آخر وقت میں پڑھا اور ایک کو اول وقت میں پڑھا، مگر پڑھا وقت میں۔ یہ ظہر کے ٹائم ہی دونوں پڑھا لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ سارے پڑھتے نہیں ہیں، باقی اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو ملانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ملائیں؟
تاکہ دعا کے لیے وقت زیادہ ملے، دعا کے لیے وقت زیادہ ملے۔ آپ ظہر سے عصر تک کی دعا خیمے کے اندر کر لیں، عصر کے پر نماز پڑھ کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یہ دن آپ نے وہاں پر گزارنا ہے۔ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا ثواب اور زیادہ۔ مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرے، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اب مکہ سے مینا جانا ہے، آگے حج کے ارکان ادا کر کے واپس مکہ آنا ہے، پیدل کرے، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ پھر کہیے گا 700۔ اب مکہ کی ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000، تو 700 نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 700 نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ حساب لگاؤ، 7 کروڑ ہوئی یا 70 لاکھ ہوئی؟ 70 لاکھ۔ ایک قدم پر اتنی نیکیاں، جتنے قدم ہوں گے ہر قدم پر اتنی نیکیاں۔ جو صحت مند ہوں ان کو چاہیے وہ کریں۔ وہاں پر مغرب ہو جائے گی، عرفات میں سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا ٹائم غروب آفتاب، مگر کوئی حاجی مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا۔ حج ہو گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، حج مبارک، حج مبارک۔ تازہ تازہ حج کیا ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا نماز۔ ابے تم نے تازہ تازہ ابھی حج کیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھو، کوئی نہیں پڑھ رہا۔ وہاں سے سواریوں پر پیدل واپس آتے ہیں۔ مینا اور عرفات کے درمیان ایک وادی ہے جس کو قرآن نے مشعر حرام کہا ہے، آپ لوگ اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زلفن سے بنا ہے نا، قریب ہونا، یا تو بندہ مکے سے قریب ہو جاتا ہے یا مانا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ مزدلفہ وہاں آتے ہیں، کوئی گھنٹے میں پہنچا، کوئی 2 گھنٹے میں، کوئی 3 گھنٹے میں، کوئی 4 گھنٹے میں، کسی کو ساری رات لگ جاتی ہے، رش بہت ہوتا ہے۔ 30 لاکھ آدمی نے اکٹھے پلٹنا ہے، چند سڑکیں ہیں، بسوں میں بیٹھے ہیں، کوئی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، آتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب قضا نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے۔ ادا پڑھی جائے گی، پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، قضا نہیں ادا پڑھنی ہے۔ کیوں کہ نبی نے ایسا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز وقت مقررہ پر پڑھو، نبی نے وہاں جیسے کیا، اب کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اس کی پڑی بے پڑی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے عتاب ہو سکتا ہے اس پہ۔ تو دین نبی کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ وہ رات بڑی مبارک رات ہے، آپ کے ہاں عید کی رات ہوتی ہے 10ویں شب، حاجی کے لیے وہ 10ویں شب بڑی کام کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی، یا اللہ بندے کمزور ہیں، اپنے حق معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے، بندوں سے ادا نہیں ہوں گے، معاف کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ حقوق العباد، بندوں کے آپس کے حق ایک دوسرے پر جو ہے کمزوری کی وجہ سے ادا نہیں ہو پائیں گے، وہ بھی معاف کر دے۔ وہ میدان عرفات میں معاف نہیں ہوئے، حضور مزدلفہ میں ساری رات عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اس رات وہ بھی معاف ہو گئے۔ اس سے مراد یہ کہ کوئی جان بوجھ کر کرے گا وہ نہیں، کسی سے بھول چوک ہو گئی، کمی رہ گئی تو معاف۔
حاجی نماز پڑھ کر وہاں پہلا کام یہ کرتے ہیں، کنکر چنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر پتھر کے ٹکڑے، کنکریاں 70 کنکریاں چن لیتے ہیں، دھو کے تھیلی میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اگلے 3 دن انہوں نے شیطان کو کنکری مارنی ہے، وہاں چن لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانا ہے، کھانا کھاؤ، سونا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ، مگر وہ جاگنے کی رات ہے، وہ عبادت اس رات میں بہت مہربانی ہوتی ہے۔ جو جاگ سکتے ہیں جاگتے ہیں، کوئی نماز تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ وہاں پر آپ کے پاس نہ خیمہ ہوگا، عرفات میں خیمے ہیں، مینا میں خیمے ہیں، مزدلفہ کی رات خیمے نہیں، اکثر کے پاس بستر بھی نہیں ہوتے، کپڑا بچھا لیا، مٹی پہ لیٹ گئے۔ یہ سیکھو، حج کیا سکھاتا ہے کہ ہم لوگ رہنے میں، دوسری چیزوں میں مختلف، مگر اللہ کے لیے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مگر آج وہ بات نہیں رہی، اب وہ معاملے بدل گئے، لوگوں نے اپنے اپنے انتظام کیے ہوئے۔ صبح فجر وہاں ادا کرنی ہے مزدلفہ میں، اور فجر ادا کر کے مینا کی طرف جانا ہے۔ لوگ نہیں رکتے، رات رات ہی چلے جاتے ہیں، اب پابندی نہیں کرتے کہ جی صبح ہوگی تو جائیں گے، وہ آتے ہیں بس وہاں رکے، نماز پڑھی، کنکر چنے اور چلے گئے مینا۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ لیجئے جناب، صبح فجر پڑھ کے سورج نکلا، اب آپ چلیں مینا کی طرف۔ اس دن حاجی کو زیادہ کام کرنے ہیں، اور وہ کام ہیں 4۔ کتنے؟ پھر کہیے گا 4۔ آپ لوگ، دنیا بھر کے لوگ اس دن اپنے اپنے علاقوں میں عید منا رہے ہوں گے، حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام، آپ کے بیگ وغیرہ ہیں، سامان اٹھایا ہوا ہے، اپنے خیمے میں رکھو۔ جمرات، آپ کے ہاں شیطان پکارا جاتا ہے، عربی میں جمرات۔ یہ 3 ستون ہیں، اب دیوار بنا دی گئی ہے۔ یہ 3 پلر ہیں، 3 جگہوں پر لگے ہوئے ہیں فاصلے سے۔ ان 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 10ویں تاریخ کو صرف ایک شیطان، ایک جمرے پر جو بڑا ہے، اس پر کنکری ماری جائے گی، صرف ایک پر 7 کنکریاں۔ کتنی؟ 7۔ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو نے مجھ سے یہ گناہ کرایا، تو نے یہ کرایا۔ ڈرنا چاہیے۔ پیغام کیا ہے؟ دیکھو، یہ شیطان ہے، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے روکا، تو اس کو کیا مارا جا رہا ہے؟ اونچی۔ تو جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ کس لائق ہے؟ اس کو کیا مارا جائے؟ ہاں، سوچیں۔ اب آپ میچ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، آپ اذان نہیں سن رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، وہ میچ آپ کو روک رہا ہے، تو وہ میچ پسند کرنے کے لائق ہے یا پتھر مارنے کے لائق ہے؟ سوچئے گا، سوچئے گا، جو میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے جمرے پر کنکریاں ماری 7، یہ پہلا کام ہو گیا۔ اب دوسرا کام ہے قربانی۔ کیا ہے؟ اونچی۔ وہاں جانور لے کر لوگ، تاجر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لو آپ جائیں ان سے، وہیں پہ پسند کریں، وہیں چھری پھیر دیں۔ اب گورنمنٹ نے ٹوکن دے دیے آپ کو کہ ہم خود آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے۔ اب لوگ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے، ہو گیا ہوگا بھائی، جب انہوں نے لے لیا ٹوکن کر لیا ہوگا۔ حالانکہ جب تک قربانی نہ ہو بال نہیں کٹوانے چاہیے، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یا تو ایسا انتظام ہو کہ بھئی وہ ٹیلی فون پر میسج کریں کہ تمہاری قربانی ہو گئی ہے، یا وہاں کہیں لگائیں، شیٹ لگائیں کہ اس پہ یہ ٹوکن والے ہو گئے۔ یہ بھی نہیں ہے، بس ٹوکن دے دیا۔ تیسرا کام، بال کٹوانا۔
تیسرا کام حلق اور قصر. ایک حلق کہتے ہیں، حلق کے معنی گنجا ہونا، اس طرح پھروا دیا پورے سر پہ، سارے بال مونڈ دیے، اس کو حلق کہتے ہیں. ہر بال کا چوتھا حصہ یا اپنے سر میں سے چوتھائی حصہ، مثلا درمیان میں سے آپ نے پورا سر کو ناپا، چوتھا حصہ ایک حصے کٹوا لیا، باقی سائڈوں پہ رہنے دیے، یا ہر بال کا چوتھا حصہ، اس کو قصر کہتے ہیں. جو پورا سر منڈاتے ہیں حج کر کے، حضور نے ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی. جو چوتھا حصہ بال کٹواتے ہیں، حضور نے ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی. محلقین، مقصرین، قرآن میں یہ لفظ آئے ہیں. کتنے کام ہو گئے؟ اونچی گئیے گا. اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی. بال کٹوا لیے آپ نے، اب آپ کو احرام میں رہنا نہیں. اب آپ نہائیں اور اپنے کپڑے پہن لیں جو آپ پہنتے ہیں. وہاں پہننے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو لوگ مکہ آتے ہیں. کہاں؟ مکہ آئے، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ، ہوٹلوں میں جہاں بھی تھے وہاں گئے، نہائے، نہا کر اپنے کپڑے پہن لیے. اب چوتھا کام جو ہے وہ ہے طواف زیارہ. کیا ہے؟ اونچی گئیے گا. ہاں جی، آپ نے، میں نے کہا نا 2 چیزیں لازمی تھیں. آپ نے وقوف عرفات کر لیا، اب یہ طواف زیارہ، یہ اگر نہ کریں تو آپ کا حج ہوتا نہیں. 10 تاریخ کی صبح سے لے کے 12 کی شام تک یہ اس کے 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں یہ طواف زیارہ ہو جانا چاہیے. بغیر کیے آ گئے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ ضروری ہے. لوگ جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں، مکہ والے، وہ عرفات کا کر کے آتے ہیں، اگلے دن صبح کے طواف کر لیا، ان کا حج ہو گیا. اب یہ جو دوسرے گئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے، یہ لوگ پہنچتے ہیں مکہ، نہا دھو کر طواف کرتے ہیں ساری رات. آپ نے جلدی کر لیا، تھوڑی دیر ہو گئی. طواف کرنے کے بعد آپ نے واپس مینا چلے جانا ہے. طواف کے بعد اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو صحیح کرنی ہے. صفا مروہ کے 7 پھیرے اگر آپ جاتے ہوئے کر گئے تھے تو اب آپ نے کرنی نہیں، اور نہیں کی تھی تو پھر صحیح کی. اور واپس کہاں جانا ہے؟ مینا. واپس کہاں جانا ہے؟ مینا پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے آرام کریں. 2 دن آپ نے وہاں رہنا ہے، 11 تاریخ اور 12 تاریخ. آرام کریں، کھائیں پئیں، نیکی کریں. ظہر کے بعد 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں پر، تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں. 11 کو ماری، 12 تاریخ کو پھر ظہر کے بعد آپ نے کنکریاں ماری ہیں. مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں. وہاں سے اگر نہیں نکلے تو وہ رات بھی وہیں رہنی پڑے گی. اگر نہیں نکلے ہیں، دیر ہو گئی ہے، تو پھر آپ نکل نہیں سکتے. اب آپ کو وہ رات بھی وہاں گزارنی ہے، پھر اگلے دن آنا ہے. آپ اس کے بعد واپس مکہ آئیں گے. جنہوں نے وطن واپس جانا ہے طواف وداع کریں گے، جنہوں نے رہنا ہے وہ رہیں گے. اور مکہ سے جب آپ کی واپسی ہوگی تو آپ نے طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع. اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جائیں. اگر آپ پہلے مدینہ ہو آئے ہیں تو اب آپ نے واپس اپنے وطن جانا ہے، ورنہ طواف وداع کے بعد اب آپ تیار ہو جائیں اس بارگاہ میں جانے کے لیے جس کی برکت سے آپ کو حج ملا ہے. آپ مکہ میں تھے، دیوانے تھے، آپ نے بغیر صلا لباس پہنا تھا، ایک عمارت کے پھیرے لگا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک دوڑ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے. کوئی دیکھے تو کہ دیوانہ ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دیکھو ایک عمارت کا چکر لگا رہے ہیں، دیکھو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، اپنے اوپر گرا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر. دیکھنے والا کیا کہے گا؟ دیوانہ ہوا ہے.
یہ کام دیوانگی کے کر لیے نا، اب ذرا ہوش میں آ جاؤ، اب اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں دیوانگی نہیں، جہاں ہوش چاہیے، جہاں ہوش چاہیے۔ پاک صاف ہو گئے ہو نا، تو اب اس بارگاہ میں جاؤ جس کی برکت سے حج ملا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تفصیل کا وقت نہیں، ایک ایک جز نہیں بیان کیا، حجر اسود کی بات نہیں کی، ملتزم کی بات نہیں کی، حتیم کی بات نہیں کی، مستجاب کی بات نہیں کی، مطاف کی بات نہیں کی، صفا مروہ کی بات نہیں کی، یہ میں نے تفصیل نہیں سنائی آپ کو۔ حجر اسود اگر سناؤں گا پھر ٹائم لگے گا۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، کعبے کی دیوار میں کنارے پر لگا ہوا ہے، قبضۃ الید مٹھی میں آ جانے والا پتھر، وہ جو چاندی کے کٹورے میں پورا پتھر ہے وہ حجر اسود نہیں، یہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، قریب سے دیکھیں وہ ٹکڑے نظر آ جائیں گے آپ کو، فوٹو جو آتی ہے نا اب قریب قریب کے اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت، اس کو چوم کر طواف شروع ہوتا ہے۔ سب کو موقع نہیں ملتا تو استلام اس کی طرف ہتھیلیاں کر کے ہتھیلی چوم لے، چھڑی پاک ہو اس کو اس کی طرف کر کے چوم لے، یہ استلام کہلاتا ہے۔ بوسہ دے اس کو بوسہ دینے کا ثواب اتنا ہے جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا ہو۔ اس کو چومنے سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ۔ رکن یمانی دایاں کنارہ ہے، اس طرف حجر اسود ہے تو اس طرف رکن یمانی، وہاں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ایک مرتبہ چوم لیا جاتا ہے۔ ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضور نے اس کو چوما بھی، ہاتھ بھی پھیرا۔ اس درمیان کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، وہاں آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہتے، وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی کوئی مختصر دعا پڑھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایک روایت یہ ہے یا جبریل امین نے لا کر دیا تھا۔ یہ سفید تھا، چمکتا ہوا، بالکل سفید، لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا، لوگوں کے جنت کا پتھر، آنکھیں کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، کان کہاں ہیں، آپ تو یہی سوچیں گے نا۔ یہ لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا، یہ چمکتا ہوا سفید پتھر تھا۔ جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلائی، اور حدود حرم 9 میل ہے، کتنی؟ تو جب حرم میں لگے ہوئے جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک میرے نبی کی روشنی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر یا رسول۔ حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، چوم کے کہتے ہیں اے حجر اسود، کہہ رہے ہیں پتھر سے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھے جی آپ پتھر سے کلام کر رہے ہو، اس کے کان کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، کون سی زبان سمجھتا ہے؟ حضرت عمر بات کر رہے ہیں کس سے؟ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ یہ حدیث اتنی جتنی میں نے آپ کو ابھی سنائی نا، اتنی یہ دوسرے لوگ بہت پڑھتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ دوسرے سمجھ گئے؟ دیوبندی وہابی لوگ یہ اتنی حدیث بہت پڑھتے ہیں، اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما۔ نبی جس کو چومے پھر اس کو چومنا پڑتا ہے نا، وہ پتھر ہی ہو، وہ پتھر ہی ہو۔ نبی کی نسبت آ جائے احترام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی اونچی ہماری باتیں رہ گئی ہیں، کر گئے ادب، ادب کرنے والے ہم سے ہوتا۔ مدینہ کا ادب کیا، مدینہ کے رہنے والوں کا ادب کیا، مدینہ کی نسبت والوں کا ادب کیا، نبی کی اولاد کا ادب کیا، کیسے کیسے بزرگوں نے کیا، آج کوئی ادب الا ماشاء اللہ۔ ہم لوگوں کا اپنے مزاج ہو گئے، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی باتیں کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ آپ کسی کی بے ادبی کرو، اللہ والا ہو، کوئی نیک ہو، کوئی اولاد رسول ہو، بے ادبی کر لو، آپ دل دکھا لو، آپ کے نزدیک کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا ایمان بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل، امام مالک، دوسرے بزرگوں کے اقوال پڑھے نا، ہم کانپ جاتے ہیں، ان کا کیا معاملہ تھا اور ہمارا کیا حال ہے۔ حجر اسود کے معاملے میں صرف اتنا جی، پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ دیکھو حضرت عمر کہہ رہے ہیں پتھر کوئی نفع نہیں دے سکتا، جب حجر اسود جیسا پتھر جس کو چوما جا رہا ہے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، تم قبروں کو چومتے ہو، اس کو چومتے ہو، پھر آگے تقریر شروع ہو جاتی ہے نا۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا، پاس حضرت علی کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین یہ نفع دے گا، یہ نفع دے گا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو 2 ہونٹ دے گا، حجر اسود کو 2۔ جس کسی نے اس کو جس نیت سے چوما ہے، یہ اس کے باپ کا نام لے کر اس کی نیت کے مطابق گواہی دے گا۔ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے حج عمرہ کر لیا اللہ مبارک کرے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو بار بار لے جائے۔ حجر اسود کو عام دنوں میں بغیر رش کے بھی چومنا آسان نہیں، سب نے چومنا ہوتا ہے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، رش ہوتا ہے، 100 آدمی بھی ہو نا تب بھی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور حج کے دنوں میں حجر اسود کو چومنے کے حوالے سے اکثر موتیں ہوتی ہیں، اکثر، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی موتیں ہوتی ہیں، نہ رپورٹ آتی ہے، کچلے جاتے ہیں، اور وہاں کوئی گر جائے تو دوسرا جو اٹھانے کے لیے جھکے گا نا وہ بھی جائے گا، کیونکہ رش اتنا ہے۔ آپ حجر اسود کے سامنے رک کر کہیں کہ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی، اے حجر اسود میں تجھ کو محبت سے چومنے لگا ہوں، میرا اتنا کہنے میں کم از کم آدھا منٹ تو لگا ہوگا،
پورا منٹ نہیں تو آدھا منٹ تو لگا ہوگا. میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا کہوں گا دھکا لگے گا, وہ جا پڑوں گا کیونکہ رش ہے وہاں. اتنا کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی, مگر وہ میرا نام جانتا ہے, میرے باپ کا نام جانتا ہے, میرے دل کی نیت جانتا ہے. جسے مصطفیٰ کے لب لگ گئے جب اس کے علم کی یہ شان ہے, میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہو. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اے امیر المومنین, یہ قیامت کے دن نفع دے گا, گواہی دے گا. حضرت عمر نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ابو الحسن میرے ساتھ ہے. حضرت علی کا کنیت ایک ابو الحسن ایک ابو تراب میرے ساتھ ہے. میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسا موقع ہو اور علی میرے ساتھ نہ ہو. یعنی یہ مجھے بچا رہے ہیں, ورنہ میں کیا کہہ گیا تھا. انہوں نے میری بات کو آسان کر کے مجھے سمجھا دیا اور مجھے مسئلہ بتا دیا. وہ حجر اسود سے لے کر کعبے کا دروازہ, حجر اسود کے ساتھ ہی دیوار ہے, پھر کعبے کا دروازہ, اس کو ملتزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا. وہاں حکم ہے کہ اس حصے سے لپٹ جاؤ, بازو پھیلاؤ, دیوار کو پکڑ لو, اپنا بایاں رخسار بایاں گال اس کے ساتھ لگاؤ, سینہ لگاؤ, چپٹ جاؤ, چمٹ جاؤ, لپٹ جاؤ, روو اور دعا کرو. وہ اللہ کے گھر کا دروازہ, وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. رو, گڑ گڑاؤ, منہ بایاں رخسار لگانا ہے, سینہ لگا دینا ہے, بازو ہر ایک کو موقع ملتا نہیں. تو جتنے فاصلے پہ ملے, اگر قریب چلا گیا ہاتھ بھی لگا لیا تو کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے. میں جب سوچنے لگا یہ ساری باتیں تھیں, یہ بایاں رخسار کیوں لگاؤں, میں دایاں کیوں نہ لگاؤں, میں دایاں لگا لوں پھر کیا ہے, بایاں کیوں لگاؤں. میں نے بایاں لگا کے دیکھا تو سامنے مدینہ, بایاں لگائیں تو منہ کدھر ہو جاتا ہے, مدینے کی طرف. یہ راز ہے محبت کی باتیں. وہاں رونا گڑ گڑانا چاہیے. وہاں عجیب کیفیت, میں نے کچھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا, کئی مرتبہ لپٹے. وہاں لوگ اپنی آواز کے ساتھ اپنے گناہ سنانے لگ جاتے ہیں. یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا. گناہ نہیں سنانے چاہیے, گناہوں کو بیان اونچی نہیں کرنا چاہیے. بس یا اللہ جو خطائیں ہو گئیں معاف کر دے. یا اللہ میں اس وقت یوں تھا, یوں ہو گیا, میں بچنا چاہ رہا تھا, نہیں بچ, تفصیل سنا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. روئیں, گڑ گڑائیں, دعا کریں. یہ جو 7 پھیرے ہیں اینٹی کلاک ہیں, الٹا گھومتے ہیں. اس میں کیا راز ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم پہ, واجب الطواف. یہ مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ایک پتھر ہے اونچا سا, اس کے اوپر گلاس چڑھا ہوا ہے, اس کے اندر سے نظر آتے ہیں وہ قدموں کے نشان. حضرت ابراہیم جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے, دیوار اونچی ہو گئی, سیڑھی تو تھی نہیں, ایک پتھر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا, اللہ نے اس میں لچک پیدا کر دی. یہ اونچے ہوتے تھے وہ اونچا ہو جاتا تھا, وہ نیچے ہوتے تھے یہ نیچا ہو جاتا تھا. اللہ نے اتنا نرم کر دیا جیسے اسپنج اسپرنگ ہوتا ہے. جب حضرت ابراہیم کا کام ختم ہوا, اللہ نے اس کو نرم کر دیا, ان کے پاؤں اس کے اندر دھنس گئے, پیر گئے. جب انہوں نے نکالا, اللہ نے سخت کر دیے. 4,500 5,500 سال ہو گئے, وہ پتھر آج بھی وہیں رکھا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ, سجدہ مجھے ہی کرنا, مگر ماتھا وہاں رکھنا جہاں میرے پیارے کا قدم آیا ہے. جہاں حضرت ابراہیم کے قدم آ گئے وہاں آ کے اپنا ماتھا رکھو. سجدہ مجھے کرنا مگر ماتھا وہاں رکھو. اس سے اللہ والوں کے قدموں کی شان معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی؟
تو جہاں ابراہیم کے قدم آ گئے، جب وہ اتنی پیاری جگہ جہاں مصطفیٰ کے قدم آئے، یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے، یہ یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں۔ کیا مطلب؟ اس حقیقت کو دل میں نقش کر لو، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے۔ وہاں واجب الطواف 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں حج کے دنوں میں، وہ بھی پیچھے جا کے پڑھنے پڑتے ہیں، رش ہوتا ہے، طواف جہاں سہولت ہو پڑھ لے۔ پھر پینا ہے زمزم۔ کیا پینا ہے؟ پھر کہیے گا، اس کے معنی ٹھہر ٹھہر۔ جب یہ زمزم پھوٹا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا زمزم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے مائی ہاجرہ پر، اگر زمزم نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس کا نام کیا ہو گیا؟ اونچی۔ پہلے کنواں تھا، ڈول بھر بھر کے نکالتے تھے، یہ پانی بھوک بھی پھر مٹاتا ہے، پیاس بھی۔ اب جو آتا ہے آپ کے پاس وہ فلٹر ہے، فلٹر۔ آپ کو اوریجنل زمزم نہیں ملتا، فلٹر ہوا ملتا، مشین لگا دی ہے نا موٹر، وہ فلٹر کر دیتی ہے۔ اس میں جتنی معدنیات ہیں، جتنی اس کے اندر وہ تھی نا طاقت کی چیزیں، وہ فلٹر ہو جاتی ہیں۔ پانی وہی ہے مگر فلٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے تھا کنواں، اب انہوں نے وہ نیچے کا حصہ بند کر دیا، اب سائڈوں پہ ٹوٹیاں لگا دی ہیں، ان میں ملتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، یہ وہ پانی ہے جو آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا، نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا۔ جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلنے والے پانی کی تعظیم کھڑے ہو کر کرتے ہو تو نبیوں کے سردار کی تعظیم کھڑے ہو کر کیوں نہ کریں؟ ان کو کھڑے ہو کر سلام کیوں نہ پیش کریں؟ تو جو منع کرتے ہیں وہ بے ادب ہیں، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ یہ بے ادبی بڑا برا مرض ہے، ساری محنتیں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان نے ادب ہی تو نہیں کیا نا، ادب ہی تو نہیں کیا نا، بیڑا غرق ہوا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا مومن بہت زمزم پیے گا، منافق تھوڑا سا پیے گا۔ ایمان والے کی نشانی وہ بھر بھر کے پیے گا، اور منافق تھوڑا سا، بس اتنا بہت ہے۔ خوب پیو۔ ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، اس کا ترجمہ بھی سناؤں یا صرف کافی ہے؟ ایمان ہے یا یقین ڈھیلا ہے؟ فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پورا کرتا ہے۔ لما شرب لہ، جس نیت سے پیو۔ اکثر لوگ اس نیت سے پیتے ہیں یا اللہ قیامت کی پیاس سے بچانا، کچھ لوگ اور کوئی نیت سے، کوئی بیماری ہے تک، لیکن یقین ہو، اور نبی نے فرما دیا جس لیے پیو گے، جس مقصد کے لیے پیو گے وہ ہوگا۔ صحت کے لیے پیا ہے، کسی بیماری سے دور کے لیے پیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیا، وہ ہوگا، لیکن جس کا یقین ہوگا۔ اور یہ سوچے کہ یہ پانی کیا کرے گا تو پھر کچھ ہونا نہیں ہے۔
جب نبی نے فرما دیا دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یار تین پانی ہیں جو کھڑے ہو کر پیے جا سکتے ہیں، ایک تو ہو گیا زمزم، دوسرا ہاں ماشاءاللہ آواز آئی، وضو کا پانی، اگر آپ نے لوٹے سے جگ سے وضو کیا، جو پانی بچ گیا ہے آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ تیسرا معلوم ہے کسی کو؟ دو کی تو آوازیں ہو گئی نا۔ کسی بزرگ کا بچا ہوا پانی، کسی بزرگ کا بچا ہوا پانی آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر پئیں تو برکت کے حوالے سے پی سکتے۔ یہ جو پانی آپ پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا گیا، گردے خراب ہوتے ہیں، یہ جوڑ، اب تو ساری دنیا مان رہی ہے، سائنس بھی مان رہی ہے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، ہندو بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پینا چاہیے۔ میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا بیٹھ کے پیا کرو، یا 1400 سال کے بعد مانے، نبی نے پہلے ہی کہہ دیا۔ جوڑ خراب ہو جاتے ہیں، کمر پہ اثر ہوتا ہے، گردوں پہ اثر ہوتا ہے، گھٹا گھٹ نہیں پینا چاہیے، پانی چوس کے پینا چاہیے، گھونٹ بھرو اچھی طرح، ہلکتا رہو۔ آپ گھٹا گھٹ پی جاتے ہو نا تو اس سے پیاس نہیں ختم ہوتی۔ یہ جب پانی آپ پیتے ہیں نا تو یہ فوراً آپ کی باڈی میں جاتا ہے، اور جہاں جہاں فوراً جا کے لگتا ہے، بیٹھ کے پئیں تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کھڑے ہو کے پلایا گیا تاکہ برکت فوراً پہنچے، برکت فوراً پہنچے۔ اچھا جی، دنیا کی لیبارٹریز، جتنی بھی لیبارٹریز ہیں ان میں یہ پانی چیک کر کے دیکھا ہے لوگوں نے، انہوں نے دیکھ لیا پوری دنیا میں اس جیسا کوئی پانی اونچی۔ اچھا جی، زمزم بھی مبارک ہے، آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی بھی اونچی۔ اور کون سا پانی مبارک؟ دنیا میں سب سے افضل پانی، دنیا میں سب سے، وہ جو میرے نبی کی انگلیوں سے چلا، جو میرے نبی کی انگلیوں سے چلا۔ آپ نے زمزم پی لیا، اب آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ پہاڑی ایک طرف سے دوسری طرف جانا ایک چکر، لوگ آنا جانا، اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، فون آیا وہاں سے جی مکہ سے، جی یہ آنا جانا ایک پھیرا ہے یا ایک طرف؟ تو ایک پہاڑی سے دوسری طرف جانا ایک پھر وہاں سے واپس اسی طرف آئیں گے، وہ دوسرا پھیرا۔ یہ آدھا میل کا تقریباً ایریا ہوتا ہے، 3.5 میل آپ نے چلنا ہے۔ درمیان میں کچھ حصہ ہے جہاں لوگ دوڑتے ہیں، بہت تیزی سے نہیں، ہلکی سی رفتار تیز کرنی ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ پہاڑی کے اس طرف دیکھ رہی تھیں کہیں پانی تو نہیں ہے، تو انہوں نے یہ پھیرے لگائے۔ اللہ نے قانون بنا دیا جب تم یہاں ہو تم بھی اسی طرح کرو، اور ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک پیاری بندی کے قدم آئے، نبیہ نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہوئی، ولیہ ہیں، ان کے قدم آ گئے تو اللہ کی نشانی بن گئے۔ تو جہاں اللہ والا خود آرام فرما رہا ہے، وہ جگہ کتنی مبارک، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ اب احرام ہے، احرام میں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، منہ پر کپڑا نہیں لگنا، بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، منہ پر اونچی کپڑا نہیں لگنا چاہیے، بال بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔
عورت کے لیے پردہ ہے، وہ نقاب ڈالے مگر اس طرح کے کپڑا منہ کو نہ، پی کیپ کی طرح کا وہ بنا کے نا آگے سے وہ لے لیں تو اس پر کپڑا لٹکا لیں، اگر نہیں کرنا چاہتی وہ اس کی مرضی۔ منہ پہ کپڑا نہیں لگانا اور بال نہیں ٹوٹنا، اگر بال ٹوٹ جائیں آپ کے ارادے سے، آپ نے خود توڑے ہیں تو پھر حکم اور ہے، ویسے ٹوٹ گئے تو ایک بال کے بدلے 2-3 کھجوریں دے دیں، صدقہ کفارہ ہو جائے گا۔ ہر عمرے کے بعد چاہیے تھوڑی سی کھجوریں یا تھوڑے پیسے دے دے تاکہ کفارہ کو، غلطی ہو گئی ہے تو ہو جائے۔ پہلے 3 پھیروں کے لیے حکم ہے رمل اور استباع۔ استباع کیا ہے؟ دایاں کندھا ننگا کرنا، بغل کے نیچے سے آپ نے چادر نکالنی ہے صرف طواف میں، صرف پھر کہیے صرف، لوگ یہیں سے نکالے ہوتے ہیں، صرف طواف میں۔ یہاں سے کراچی سے ہی جا رہے ہیں تو جناب دایاں کندھا ننگا کیا ہوا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف طواف میں۔ کیونکہ جب آپ طواف کی نیت کرتے ہیں، پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس دیوار کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے دائیں طرف حجر اسود ہے، آپ نے آ کے نیت کرنی ہے طواف کی، طواف کر کے نیت کر کے آپ نے وہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، یہ صرف طواف کے لیے۔ اور پہلے 3 پھیرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، ذرا اکڑ کے، رش میں موقع نہیں ملتا تو ایک ہی مرتبہ ہو گیا کافی ہے، صرف پہلے 3 پھیرے، اور موقع ہو تو کریں اسی طرح چلیں۔ یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو کافر بڑے خوش ہو گئے تھے، مکہ والے، کہ مدینے کا پرانا نام جو تھا اس کے معنی تھے خرابی کی جگہ۔ اب بھی کوئی نعت پڑھے یا کوئی غزل پڑھے، نظم پڑھے، پرانا نام لینا جائز، اگر کسی کے منہ سے نکل جائے تو اس کو 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہنا پڑے گا اور پرانا نام لینے کی توبہ کرنی پڑے گی، یہ نبی کا حکم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ پرانا نام لے لیتے ہیں، کوئی قوالی بنی ہوئی اس میں لے لیتے ہیں، وہ نہیں لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو کافر بڑے خوش ہو گئے کہ وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ سارے بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ خود مر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینہ میں رکھ دے، بلکہ چوگنی رکھ دے، اور یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے۔ وہی جو خرابی کی جگہ تھی وہ رحمت کا گھر بن گئی، دار الشفا۔ تو حضور عمرہ کرنے آئے، فرمایا میرے صحابیوں جب طواف کرنے لگنا نا دایاں کندھا ننگا کر لینا، پہلے 3 پھیرے ذرا پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا، اور مکے والوں کو بتا دینا ہم بیمار ہو کے نہیں آئے، ہم پہلوان بن کے آئے، صحت مند بن کے آئے۔ اب کوئی کافر مکہ داخل نہیں ہو سکتا مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، کیا ہیں؟ ابھی مکہ کا ذکر پورا نہیں ہوا اور میں آپ کے کچھ منٹ زیادہ لے گیا ہوں۔ ابھی مکہ کا ذکر انشاءاللہ اگلا جمعہ مدینے کی باتیں انشاءاللہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔